شان صحابہ، شان صحابہ، شان ابو بکر صدیق، شان حضرت عمر، شان حضرت عثمان، شان حضرت علی، کافروں پر حاویہ، معاویہ سر، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، شان اہل بیت، مقام اہل بیت دے حوالے نال اشتہار تواڈے سامنے ہے. اور اہل بیت جو ازواج رسول اور بنات رسول کے حوالے نال گفتگو دا حکم ہویا. پھر تو حضرت شیخ صاحب دی طرفوں بھی سماعت فرما لے کہ عقیدے دے حوالے نال گفتگو چونکہ انہوں دا علاقہ ہے وہ بہتر سمجھے. تو انشاءاللہ یہ سارے موضوعات بیان کر دیں گے انشاءاللہ. تو آڈا کی خیال انشاءاللہ. اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، اہل کا معنی والے ہے اور بیت کا معنی گھر ہے، گھر والے. یہ ہے اس کا لغوی معنی. اصطلاح اندر سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے. جدو اہل بیت کا لفظ استعمال ہوئی اس کا معنی ہوتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے.
عوام الناس یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ اہل حدیث اہل بیت نو مندے نہیں، یا ادب یا احترام یا اکرام نہیں کرتے. شاید اس وجہ تو ایسا موضوع رکھا جائے تاکہ عوام الناس کے اندر پیدا ہونے والی غلط فہمی دور کی جا سکے. یقیناً ایک معیار ہے اہل بیت کو منن دا جو قرآن اور حدیث نے پیش کی. اس کے مطابق تے کوئی مسلمان اہل بیت دا انکاری نہیں ہو سکتا. دوسرا معیار ہوتا ہے، اصل تواڈی مسجد میں خاکہ تو میرے پچھو ذہن جایا سی، میں پہلے آیا سا میں رات دس رہا سا وہ مسجد دیاں ٹوٹیاں اچھیاں نہ کو فرج تھوڑا جا نیواں اگو سے اور نیواں، یعنی میرا پورا ذہن خاکہ ہے میں سی رات میں دسیا سی میں اس مسجد جانا تو اس نے تھوڑا جی اصلاح کر لو. جدو جلسہ ہوئے اس طرف سٹیج لا لیا کرو، عوام اس طرح بیٹھ جائے، اس دن تھوڑا پروگرام بہتر ہو جائے. کیونکہ ہوں ادھروں ویکھنا پہنتا ہے پھر ادھروں ویکھنا پہنتا ہے. ہوں تمہیں ویکھا ہی تقریر کرا. دوسرا معیار ہے ہر مکتبہ ہائے فکر دا اپنا معیار. کسی بھی ہستی اور شخصیت کے بارے اس کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اہل بیت نو یا جس ہستی شخصیت کا بھی ذکر ہوئے انج منو جویں میں مندا جویں اسی مندے ہاں تے پھر تے تسی ہے منن والے. تے جے دوسرے دے معیار سوچ فکر دے مطابق نہ منیے تے اس دے نظریے دے مطابق انکار ہوتا. ساڑھے معاشرے دی اصل بیماری ہے. یہ مثال عرض کرنا، غالباً کوئی بھی یقیناً دنیا چ کوئی اہل حدیث ایسا نہیں جو حضور تے درود نہ پڑھتا ہو. ایویں ہی اور درود پاک دے بارے جتنا سنجیدہ اور ستھرا موقف آل الحدیث دا ہے ایدے کوئی دوسرا شریک ہی نہیں ہو سکتا. لیکن عوام یہ مغالطہ ہے کہ یہ درود دے منکر نے، پڑھ دے نہیں منکر نے. جنازہ درود، تراویح درود، نماز وتر درود، نفلی فرضی نماز درود پڑھنے، حضور دا نام لکھیے تے درود لکھنے ہاں، نام لئیے تے حضور تے درود پڑھنے ہاں، نام سنیے تے درود پڑھنے. آخر وجہ کی کہ ایسا مغالطہ یا شبہہ کیوں پھیلایا ہے؟ صرف اسا ایک بات کہی کہ اذان تو پہلے جڑی مروجہ صلاۃ ہے یہ حضور اور صحابہ نے پڑھی پڑھائی نہیں. تے اذان سنن تو بعد تے اذان دین تو بعد درود پڑھو. اذان تو پہلے جڑی مروجہ الفاظ صلاۃ دینے اے حضور اور صحابہ نے پڑھے نہیں پڑھے. یعنی جس چیز کا انکار کیتا ہے وہ ایک خاص موقع تے خاص الفاظ نے، لیکن پراپاگنڈا جواب کی ہوا ہے کہ درود دے
منکر نے درود ہی نہیں مانی چاہیے سی تو کیا جاندہ کہ اذان تو پہلے جڑے الفاظ اسی پڑھنے ہیں وہ اے نہیں پڑھ دے باقی کوئی جگہ ایسی نہیں جتھے درود اسی نہیں پڑھ اذان تو بعد پڑھ اذان تو پہلے تے اذان تو بعد اذان تو پہلے تے اذان تو بعد درمیان ٹوٹل 3 یا 4 منٹ دا مسئلہ ہے کتنا گیپ ہوندہ ہے 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ اذان دے ہی ٹائم لگتا ہے نا یہی وقت لگتا ہے اسی نے اذان تو بعد دوسرا طبقہ دا اذان تو پہلے جیڑا پہلے آندہ ہے وہ تو کوئی دلیل بھی کوئی نہیں جیڑے الفاظ پڑھاندہ ہے وہ الفاظ بھی حضور تو ثابت نہیں ظلم دے نہ الفاظ ثابت نہ موقع ثابت نہ وقت ثابت تو وہ آندہ ہے کہ تسی درود دے منکر ہو جیڑا آندہ ہے بس درود او پڑھو جیڑا حضور پڑھے ہے تو اتھے پڑھو جیتے حضور نے پڑھن دا حکم دے اے دوسرے دا معیار ہوتا ہے اپنا یا اس نو اس طرح سمجھ لو میں اصلے چاندہ سا کہ تفصیلی گفتگو ہو جائے تاکہ تو دوبارہ 4 سال لوڑ نہ پوے بلان اس وقت میں بڑے نا سکون نال اطمینان نہ لگیا شروع کیتا ہے میں نے نہیں جلدی نہیں جی توانوں نہ ہوئے تھے توانوں میں کوئی جلدی عمر پتہ لگ جا سی اسی آئے ہیں مگروں یعنی سرگوت شاکر صاحب میں یہ ساڑھے جو کوئی بندہ باہر اٹھ کے گیا تو سمجھو سان جلدی ہے یہ توڑے جو کوئی باہر اٹھ کے ہیک بھی گیا تو سمجھو کہ توان جلدی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہوں فیصلہ کریں جدو توڑے جو ایک بندہ ہے گیٹ تو باہر ہونا ہے نا ایس مسجد والے تو سمجھو کہ میں ایس پاسوں باہر ہونا یہ ہوں توڑا میرا معاہدہ ہے غور فرمائیے اس نو آسان لفظ ہے سمجھانے دنیا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو سیدنا عیسیٰ اپنا مریم دے اتے ایمان نہ رکھ دو جب تک اسی ایمان نہ رکھیے اسی مسلمان نہیں عیسائی ساڑھے نبی تے ایمان نہ لے آوے تے عیسائی رہ سکتا ہے عیسائی رہ سکتا ہے عیسائی کہندہ ہے ساڑھے نبی نو نبی نہیں مندے اس کے باوجود وہ عیسائی ہیں اسی عیسیٰ اپنا مریم نو نہ منیے تے اسی مسلمان اے حسن اسلام اے خوبی اسلام کہ اساں ہر کتاب آسمانی نو بھی مننا یا این سمجھو یہودی قرآن جلاوے تاوی یہودی ہے اسی تورات دا انکار کریے تاوی مسلمان نہیں اے حسن جمال اسلام دا دنیا اے ہو جا پیار اے ہو جی وسعت قلبی کسے مذہب نہیں غور فرمائی بلکہ من حدیث یاد آئی سیر بخاری وغیرہ کہ نبی علیہ السلام تشریف فرماسن تے تقیہ مبارک حضور دے مگر سے تورات لائی گئی ایک حوالہ ویکھنا سی حضور نے بلوایا منگوائی تورات جنہوں تورات حضور دے کول آئی نا تو نبی علیہ السلام تقیہ مگروں اٹھا کے سامنے رکھ کے تورات نو اچھیاں رکھے یعنی ساڑھے نبی نے بھی تورات دا احترام کیتا ہے کیڑے بدبخت ہو کہ تسی قرآن دا احترام نہیں کرتے اسی عیسیٰ اپنا مریم نو مننا سارے مسلمان لیکن عیسائی کو لو پوچھو مسلمانہ دے بارے توڑا کی خیال ہے تو یہی کہن گے کہ تسی عیسیٰ اپنا مریم نو نہیں من تو ساری رات قرآن پڑھو عیسیٰ اپنا مریم دی شان ہے عیسیٰ اپنا مریم دی شان قرآن پڑھو سورہ مریم دی تلاوت کرو دیگر آیات کریمات پڑھو لیکن عیسائی اس بات بزد کہ تسی مسلمان عیسیٰ اپنا مریم دے انکاری تسی کہو عیسیٰ اللہ دا بندہ ہے روح اللہ کلمت اللہ اللہ دا بندہ ہے وہ کہے گا نہیں یہ تو سب مندے ہو تو ساڑھے نار رل کے کہو کہ عیسیٰ اپنا مریم اللہ دا بیٹھ ہے جو وہ کہندہ ہے
اگر وہ کئی سولی تے چڑھ گیا نعوذ باللہ من لئی اور صلیب دا نشان متھے تے لا لئی اور عیسیٰ ابن مریم نو اللہ دا جز تے اللہ دا حصہ تے بیٹا تے اللہ تسلیم کر لئیے پھر تے اسی عیسیٰ علیہ السلام نو من دیا تے جیوے قرآن بنا دا ہے انج منیے تے عیسائی منن لئی تیار نہیں. ہن تسی دسو با عیسائیاں راضی کرن واسطے عیسیٰ ابن مریم نو انج منیے جیوے عیسائی من دا یا انج منیے جیوے قرآن کہندا ہے. مل مسیح ابن مریم مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام. یعنی عیسیٰ ابن مریم نو انج مندیاں جو قرآن کہہ رہے ہیں جو حدیث مصطفیٰ کہہ رہی ہے اونج نہیں مندے جو عیسائی کہہ رہے ہیں. ہن عیسائی مننے یا نہ مننے راضی ہوئے ناراض ہوئے ایسا اونج مننا ہے جو قرآن. چلو عیسائیاں چھوڑ کے تھوڑا جہاں اور تو نیڑے لے آن تو ساری رات قرآن پڑھو. اہل بیت دی شان سیدنا علی دی شان سیدنا حسن دی شان سیدنا حسین ابن علی دی شان سیدہ فاطمہ الزہرا دی شان اہل بیت دی شان ساری رات قرآن پڑھو احادیث پڑھو واقعات پڑھو سناؤ. ہاں جی ایران تو آئے ہوئے میرے آگے کیویں سیٹ ہو سکتا ہے ہن ٹھیک ہے. چلو میرے کے بعد سیٹ ہونے واسطے بھی پاکستانی ہونا چاہیے یا عرب دا ہونا چاہیے. چلو جویں دا قبول ہے وہ تو ہوئے نا با کوئی سور دا یا سار دا یا کوئی فن دا مظاہرہ کرنا ہوئے سپیکر ہوتے ہوتے اسی تو لوگ نویں ہوئے تاں 2 گھنٹے لگے رہنے یعنی اپنا سپیکر والا مشن ہی کوئی نہیں وہ کم ہی کوئی نہیں جڑا تو کرنا ہے اسا وہ کرنا ہے بس آواز پہنچ جائے اور کوئی مسئلہ خراب ہوئے تاں بھی ٹھیک بس نہ ٹھیک ہونا چاہیے باقی سارے ٹھیک. ساری رات سارا دن ساری محفل مجلس عظمت اہل بیت بیان کرو تو پھر تسی جا کے پوچھو شیعہ حضرات میں نہ جدوں ملاوا نا دا مطلب تو سر پریشان نہیں ہونا میں لے رہا تسی تو نہیں لے رہے تسی سن رہے ہو ہاں تو سر نہیں پریشان ہونا مولوی کیڑے پاسے جاندہ پہ جدے میرا دل کرے میں اس پاسے جا سکتا تو سر توجہ میرے آگے ہاں تو سر نہیں پریشان ہونا انہوں کو لوگ پوچھو بات تو ہاڑا ساڑھے بارے کی خیال وہ کہیں کہ تسی اہل بیت نو نہیں مانتے جبکہ اساں سیدنا علی اور سیدنا حسن حسین سیدہ فاطمہ الزہرا جنہوں او اہل بیت آندن یا مندن یا تسلیم کر دیں اساں انہوں دی شان مقام عزت عظمت بیان کیتی ہے لیکن او کہندہ ہے کہ تسی نہیں مانتے. بہت کیویں وہ مننے گا انہوں قرآن دی لوڑ ہی نہیں انہوں حدیث دی لوڑ ہی نہیں. اے کو 4-5-6 مہینے بعد محرم آنا پہ تجھے گھوڑا لے آؤ ایک گھوڑا لے آؤ تو انہوں جو تے نا کوئی غلاف غلوف چاڑ کے جو دا محرم نو ہے کسور والے پاسے جاؤ تو تسی بھی گھوڑے نو لے کے بھی شامل ہو جاؤ تو گل کپڑا پا لو تو ہولی ہولی ہاتھ سینے تے رکھن لگ پو تسی آکو اسی بھی حسین نو مننا لگن لگا ہون سمجھ آئیے تسی مولا من دے ہو. قرآن پڑھن نال نہیں منیا ہو احادیث اسا پڑھیاں او آندہ تسی اہل بیت نو من دے ہی نہیں. احادیث پڑھیے قرآن پڑھیے واقعات سنائی او یہی کہے گا کہ نہیں تسی من دے جو گھوڑا صرف لے جاؤ تے انہاں دے نال رل پو گھوڑا لے کے تے او کہے گا تسی اج سمجھ آئیے بس تسی اہل بیت نو من دے ہو. وہ انج منوانا چاہتا ہے جویں وہ دا اپنا ذہن دا سوچ خاکہ فکر ہے اسی انج من دے ہاں جویں اہل بیت نو قرآن مناتا ہے احادیث مناتا. جی آتے سمجھ نہیں آئی تھوڑا جو اور تھوڑا نیڑے کرنے اگلے گھر کو چھوڑنے
تسی ساری رات شان اولیاء اللہ سناؤ، شان رسول سناؤ، قرآن پڑھی جاؤ. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بس حضور دی شان قرآن پڑھے تسی نہیں مند. اسا قرآن پڑھے وہ آندھا با تسی نہیں مند. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حضور دی شان قرآن پر سنانے جواب آندھا ہے پر تسی حضور نو نہیں مند. پڑھی جاؤ پھر قرآن سنی جاؤ پھر. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ساری رات حضور دی شان قرآن سنائی جاؤ، پڑھی جاؤ. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. قرآن سناؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر، مقام اندر، عظمت اندر. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن پڑھی جاؤ، قرآن سنائی جاؤ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. حضور دے شان اندر قرآن پڑھے جاؤ. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. حضور دی شان قرآن پڑھی جاؤ، سنائی جاؤ اور کہو انہوں ویکو اسی تو تسی آندھو حضوروں نہیں مندے. اسی تے نبی علیہ السلام دی شان اندر، مقام اندر، عزت عظمت اندر قرآن سنا رہے ہیں. فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. ہون دسو بریلوی حضرات اگے گزارش ہے بس تسی دسو پاسی حضور نو من دیا یا کوئی نہیں ہے حضور دی شان قرآن پڑھے. جواب آیا تسی حضور نو نہیں من، تسی نہیں من. بس تسی من دے کیویں ہو، بس تسی منو، اس تو منانا چاہنے ہیں بس تسی منو کہ اسی کیوں من حضور نو من دیا یا نہیں تسلیم کرو. سارے رات قرآن پڑھو، سارا دن قرآن پڑھو، جواب آئے گا تسی نہیں من دے. تو یہ تسا منوانا ہے بڑا سوکھا طریقہ ہے. ٹوٹل 50 روپیہ لگ رہا ہے. ٹوٹل 50 روپیہ نے تسی تو جا کے جھنڈیاں لے آؤ ایتھوں قصوروں تو اپنے دروازے دے گے چلاؤ تو تلے کو سرکار کی آمد مرحبا کہے گا پتہ لگ گیا وہاں بھی منن لگ پہنے حضور. کیوں ایسا کیوں؟ جو معیار اس نے بنایا ہے حضور نو منن دا، جے اونج منو تے تسی من دیو. ساری رات قرآن پڑھو. شان اولیاء اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ اللہ دے پیار نے، اللہ دے محبوب نے. تسی نہیں مانتے. جے منوانا ہے تو 8 یا 9 ہزار روپیہ ایک دیکھ چولا نہیں لگ دی. وہ تسی لے کے ونڈو تو کو پوچھو پا کی ہے تسی کو 11ویں اچھا وہابی بھی من لگ پہ. یہ مطلب ہے کہ جویں او مناندہ ہے اونج منو. جو اینج سمجھ نہیں آئی تھوڑا جا ہوڑ اگے نیڑے ٹھوڑو، تھوڑا جا ایک اور گھر پاسے جانے ہیں
انہوں کو پوچھو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو اسی من دیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نو بھی، امام مالک رحمہ اللہ نو من دے، محمد بن حنبل رحمہ اللہ نو من دیا، تسی امام من نہیں من دے۔ اگو جواب ہے ہی آئے گا یہ کوئی تساں وکھرا دیتا ہے سان کتھوں دے کہنے عیسائی کہنے شروع ہوئے نے، عیسائی آدھے تسی عیسیٰ بن مریم نو نہیں من دے، شیعہ آدھے تسی اہل بیت نو نہیں من دے، تے بریلوی آدھے تسی حضور پاک تے اولیاء نو نہیں من دے، دیوبندی آدھے تسی امامہ نو نہیں من دے۔ میں دسو باسی کسی نے من دے بھی ہاں یا کوئی؟ اے شکر ہے بھائی ہے اللہ تعالیٰ دے بارے سان کوئی نہیں آندا، آدھے نہیں اللہ نو من دے، چلو شکر ہے ایک تے ہے نا ساڑھے کو با اللہ نو من دے نا، ایس تو علاوہ کسی نو نہیں من دے۔ بھائی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو من دے، آدھے کی من دے ہو اسے امام من دے، بزرگ من دے، نیک من دے، فقی من دے، دسو منوانا کی چاند دے؟ ان تے من دے جو میں قرآن حدیث ہے، لیکن جواب آندہ ہے جے من دے ہو تو تقلید کرو، یہ تقلید کر لو تو تسی من دے ہو، یہ تقلید نہ کرو تو تسی نہیں بنے۔ اسی انہوں نے اقلیدوں تو بھی سمجھانے ہیں، بس تسی امام شافعی من دے نہیں، ہاں اسی من دیا، میں کہ امام مالک نو جنے من دیا، میں کہ احمد بن حنبل نو جنے من دیا، میں کہ انہوں نے تینن تقلید کر دے ہو، کہنے لگے نہیں، تو میں تقلید پھر کی کر دے ہو جنے امام ابو حنیفہ دی، میں کہ باقی تینن کیوں میں من دے ہو، جنے اسی انہوں نے ویسے ہی من دیا، ایک دی تقلید کرنے تھے تینانوں ویسے من دیا۔ ہن میرے کو پوچھدا بس تسی امام من دے ہو، میں کہ جی من دیا جنے کنانوں، میں کہ چوہانوں جنے کیویں، میں کہ ویسے ویسے کہ میں کہ جیسے جیسے من دے ہو تسی تینانوں، اسی من دیا ویسے چوہان۔ ہن جڑا بندہ تو انہوں آکھے بس تسی تینن من دے ہو تو کہے گا اسی تینن من دے ہاں، بس کیویں من دے ہو جی ویسے من دے تا اسی تقلید ایک دی کرنے ہیں، تینن ویسے من دے تسی کو اسی چوہان ویسے من دے، تواڈا ویسا سونے دا بس تواڈا جڑا ویسا ہے ایک وکری شاید ہے، بس تسی ویسے من لو تو ٹھیک ہے، اسی ویسے من لئیے تے آراج اسی چوتھے امام نو اینج من دیاں جیویں تسی من دے ہو تینانوں، تے اطاعت پتہ کی دی کر تسی تقلید کر دے ہو، تینن من کے ایک دی تقلید کر دے ہو، اسی چوہانوں من کے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ چوہانوں من کے اطاعت اتباع کی دی کرنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تینانوں ویسے منیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ گارنٹی ہے چوتھن بھی ویسے منیا جا، یہ تینانوں ویسے من کے بندہ اہل سنت ہو سکتا ہے تو چوتھنوں ویسے من کے بندہ اہل سنت ہو سکتا ہے، یہ تینانوں ویسے من کے بندہ جنت جا سکتا ہے تو چوتھے امام نوں ویسے من کے بندہ جنت جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ جانا ہے۔ ہن تسی یہ دسو با اینج منیے جو لوگ آدن یا اینج منیے جو قرآن و حدیث آدن؟ یہ تو مطلب ہے چون فارغ کری، اینج منیے جو قرآن کہہ رہے اہل بیت اینج من دے جو قرآن کہہ رہے، جو قرآن پاک نے حضور دی بیویاں نو اہل بیت نہ کیا ہوئے تے اسی مجرم، تے جے انبیاء دی ازواج نو قرآن نے اہل بیت کیا ہوئے، اختلاف تو ہی شروع ہوتا ہے نا، ایک گروہ آتا ہے کہ ازواج رسول حضور دیاں بیویاں اہل بیت نہیں، اسی آنے حضور دیاں بیویاں ان دسو پا جیڑا آتا ہے نہیں وہ مند ہے تو جیڑا ہے وہ نہیں مند۔ لطیفے دی گل نہیں، ایک بندہ آتا ہے کہ حضور دی بیوی اہل بیت چلے، وہ آتے ہیں کہ اہل بیت کو مند ہی نہیں، وہ آتا ہے اہل بیت ہے نہیں کوئی نہیں، وہ اہل بیت کو مند ہے، انکار وہ کر رہے ہیں، الزام ہم پہ لگا رہا ہے۔ اسی نے حضور دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر نہیں، اصل اہل بیت گھر والی کنوں آندے ہو، بیوی بیٹی نو گھر والی کنوں کیا جاتا ہے، گھر والے کنوں کیا جاتا ہے، اولاد ہونا ضروری نہیں، اولاد اللہ دے اختیار ہے، دے یا نہ دے، بیوی آ گئی تو سمجھو اہل بیت آ گئے، گھر والے حضور دیا ازواج مطہرات قرآن پڑھی حدیث پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول قرآن بیان کیتا ہے، سورہ ہود
12واں پارہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دونوں، ایک ابراہیم اور دوسری زوجہ محترمہ سیدہ سارہ علیہ السلام کھارے چ موجود ہے، اولاد ہے ہی کوئی نہیں. توجہ ہے ماشاءاللہ. میری آخری گل ہے، میں بس کرن لگا انشاءاللہ. نہیں وہ آ رہا ہے تو میں بھی آ جاؤں گا پھر. ہوں دوجا نہ اٹھا ہے، ایک دی گنجائش. اولاد ہے ہی کوئی نہیں. اللہ دا امر ویکھو، اولاد کوئی نہیں، بیٹی بھی کوئی نہیں تے بیٹا بھی کوئی نہیں. جوڑا گارج ابراہیم اور سارہ علیہ السلام. اللہ دے فرشتے نورانی انسانی صورت اختیار کر گئے، مہمان بن کے ابراہیم علیہ السلام دے گھر پہنچے. قرآن پاک وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. فرشتے آئے انسانی صورت اندر زہری انسان بن کے، اندروں نوری سن اتوں بشر انسان بن کے آئے. سیدہ ابراہیم علیہ السلام دے گھر اندر سیدہ سارہ علیہ السلام موجود نے. 12واں پارہ سورہ ہود دی تلاوت توجہ فرمائی. ابراہیم علیہ السلام نے جدوں ویکھیا انہاں کے سلام عرض کیتا، آپ نے جواب ارشاد فرمایا. سلام دعا تو بعد جواب تو بعد آپ نے اپنے مہمانوں نو بٹھایا. بٹھان تو بعد فرمایا قرآن پاک نے اندر گئے، اندر جا کے بچڑا ذبح کیتا ہے. جنہ مہمانوں نو جان دے ہی نہیں انہاں واسطے بچڑا ذبح کیتا ہے. یہ ہے سخاوت، یہ ہے مہمان نوازی. جانا نال نو کھوانا اے کوئی کمال نہیں. یہ تو تسی کھواؤ گے تو پھر ساڑھے کو کھا لو گے، اسی کھاواں گے تو پھر تسی کھا لو. یہ تو ہوندہ ہے کی آندے نو عدلہ دا بدلہ سمجھ لو یا نیوندرہ سمجھ لو. اصل کمال، اصل مہمان نوازی اینو آدن جیڑی تساں کیتی ہے. اجی تک پوچھا کسی پانی میں نہیں. میں سمجھ آ رہی تھی میرا قصور ہے یا تہاڈا قصور ہے. فی الحال دوئے قصور ہی چاہیے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. بغیر پوچھے مہمان نوازے بچڑا ذبح کیتا ہے. بچڑا ذبح کر کے سامنے لے آ کے بھن کے گوشت سامنے آ کے رکھیا ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط. فرشتیاں نے کھانے وال توجہ نہیں فرمائی. فرشتیاں نے کھانے وال توجہ نہیں فرمائی. کھانا کھاتا نہیں، کھانے وال متوجہ ہی نہیں ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے ڈر گئے لگتا ہے دشمن مخالف آ گئے نے میں بچڑا ذبح کیتا ہے. جدوں ڈر گئے تو چہرے ہوتے ڈر دے آثار. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ڈر دے آثار محسوس ہوئے. تے فرشتے بول کے کہیں گے قَالُوا لَا تَخَفْ اے ابراہیم ڈرو کوئی نہ. اسیں اتوں بشراں وچوں نوریاں، اتوں بشراں وچوں، اتوں بشراں وچوں، اتوں بشراں وچوں نوریاں، اتوں بشر سن وچوں، اتوں بشر سن وچوں نوری سن. زہری بشر بن کے آئے اندروں نوری سن. قرآن پاک دسنا چاہنا جڑا اتوں بشر ہوئے وچوں نوری ہوئے او کدے کھانا. جڑا اتوں بشر ہوئے وچوں نوری ہوئے کدے کھانا نہیں کھانا. نبی علیہ السلام نے کھانا کھادا ہے یا نہیں، کھانا تناول فرمایا ہے یا نہیں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ دی دعوت نو قبول فرمایا ہے. نبی علیہ السلام نے سحری بھی فرمائی، افطاری بھی فرمائی. کھانا کھاندے رہے، دعوتاں قبول فرماندے رہے. ماشاءاللہ ہن خطیب آئے نے. یہ تو مطلب جلسہ ساری رات ہے. مولا عثمان فیصل صاحب دا بیان ہوئے گا انشاءاللہ. جدو کوئی بندہ باہر اٹھے گا نا میں نکلیں گا تو پھر انہوں دا بیان شروع کراؤ. عالم السلام.
فرشتے کہنے لگے قالو لا تخاف ڈرو کوئی نہ آسی اتوں بشر وچوں توجہ میرے بار ہے اتوں بشر وچوں جڑا اتوں بشر ہوئے وچوں نوری ہوئے کھانا نہیں کھاندا نبی علیہ السلام نے کھانا کھاتا ہے اتوں بھی بشر نے تھے اندروں بھی قل انما انا بشر مثلکم قرآن دا دوسرا مقام ورما قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول کہ حضور دے بشر ہون اندر کوئی شک شبہ نہیں حضور بشر نے اور میں پوچھا کرنا جے حضور بشر نہیں تو پھر بشریت انکار کس بنیاد تے کر دے ہو آخر کوئی عقلی کوئی نقلی کوئی دلیل دے ہو تو صحیح یہودیہ نے عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا کیوں قرار دیتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کہے سور اندر راہ دے ہوتے 100 سالی موت مبارک آگئی 100 سال بعد اٹھ کے جدو واپس پنڈ اندر آئے تے قوم نو کی لگیا مغالطہ کہ اللہ دا حصہ ہے اللہ دا جوز ہے اللہ دا بیٹا ہے اے مغالطہ لگن دی وجہ ہے عیسائیہ نے عیسیٰ ابن مریم نو اللہ دا حصہ جوز قرار کیوں دیتا ہے کہ انہاں دا باپ کوئی نہیں انہاں نو غلط فہمی ہو گئی کہ باپ کوئی نہیں تے میں پوچھنا چاہنا تو انہوں غلط فہمی کیوں ہوئی ہے نبی علیہ السلام دا والد محترم سیدنا عبداللہ نے اور والدہ محترمہ سیدہ آمنہ نے تے حضور علیہ السلام پیدا ہوئے نے ولادت باسعادت بھی ہوئی ہے حیران کن امر ولادت حق کے تے بشریت انکار کیوں بچپن حق تے بشریت انکار کیوں لڑکپن حق تے بشریت انکار کیوں سیدہ حلیمہ سعدیہ دا آنا اگر حق لے جانا حق دودھ پلانا حق تو بشریت انکار کیوں اگر آپ دے والد محترم ہے نے اور والدہ محترمہ ہے نے تو بشریت مصطفیٰ دا آخر انکار کی وجہ بتائیے کیا حضور کے سسرال نہیں داماد نہیں ازواج نہیں بیٹیاں نہیں بیٹے نہیں کھانا نہیں پینا نہیں خوشی ہونا نہیں غم میں آنا نہیں بیماری نہیں تکلیف نہیں زخمی ہونا نہیں اگر یہ ساری چیزیں حق ہے نالین حق ہے دستار حق ہے اور آپ کے لباس مبارک حق ہے نیند حق ہے پھر آپ کی بشریت کا انکار کیوں اگر پیغمبر کی قبر اور روضہ اور موت مبارک حق ہے تو بتائیے بشریت مصطفیٰ کا انکار آخر کس بنیاد پر ہے کوئی ایک عقلی اور نقلی دلیل پیش کیجئے میرے مصطفیٰ ذات کے لحاظ سے بشر ہے جنس کے لحاظ سے بشر ہے شان کے لحاظ سے میرے محمد جیسا رب کی مخلوق میں ہے ہی کوئی اتوں بشر وچوں نوری کھانا نہیں کھاتے کھانا نہیں کھایا فرشتوں نے کہنے لگے ابراہیم ڈرو کوئی نہ اسی اتوں بشر وچوں نوری تے اندر مائی سارا علیہ السلام اندر کھڑیا سا ایویں سمجھو بیٹھے تے نال کھڑیا سن جدو انہاں سنیا تو ہس پیا بجے تسی اتوں بشر ہو تے وچوں نوری ہو تسی کھانا نہیں کھاندے سن پہلے دسو اسی وچھا تے نہ ذبح کری وَامْرَأَتُ قَائِمَةٌ فَضَاحِقَتْ وہ ہس پئی ہنسیاں اس بات تعجب تسی یہ فرشتے ہو کھانا نہیں کھانا فرمایا ابراہیم اسا سلام کیا تساں جواب ارشاد فرما تسی اندر گئے جا کے بچڑا ذبح کر دے رہے سن سلام دعا تو بعد تمہیں پتہ نہیں چلے آسی کون فرمایا سن تو نہیں پتہ چلے تے تسی اندر چلے گئے سن بٹھا کے اندر تسی جا کے کی کرتے رہے سن بھی نہیں پتہ چلے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ زمین و اسمان دا غیب رب تو سوا زمین و اسمان دا غیب رب تو سوا کو نہیں جاندہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ محبوب اعلان فرمائیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتا غیب جاننے والا بولو کون فرشتے آنے کھانا نہیں کھاتا ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام
میں سارا علیہ السلام مسکرا کے فرما دیا نے یہ تجھے فرشتے سو تے پہلے دس دے فبشرناہا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب فرشتے بول کے کہنے لگے اے سارا تسی ہس رہی ہو سوات تے جے تہاڈا بچڑا ذبح ہویا ہے پریشان نہ ہو فبشرناہا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب اسی میں خوشخبری لے کے آئے کہ تانوں اللہ بیٹا دے گا اور وہ جوان ہوئے گا وہ بڑا ہوئے گا پھر وہ دی شادی ہوئے گی پھر اللہ تانوں پوتا بھی دے گا جس دا نام یعقوب ہوئے گا اسحاق اللہ تا کرے گا یعقوب علیہ السلام انہاں دے ہاں پیدا ہونگے تے جدوں یہ سنے سیدہ سارا علیہ السلام نے اس آیت ہس رہی نے مسکرا رہی نے دوجی آیت ایسا قالت یا ویلتا ہستیاں پریشان ہو کے قالت یا ویلتا آلد وانا عجوزم وہذا بالی شیخا ان ہذا لشیء عجیب کیا میں جنگی وہ بیٹا میں تو بوڑھی بانج اور میرا شوہر بوڑھا ابراہیم ہو چکا ہم تو اس عمر سے گزر چکے جس عمر میں بچے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ عمر میری بھی نہ رہی اور حضرت ابراہیم کی بھی نہ رہی اولاد کیسے ہوگی میں جنوں گی مجھ سے ہوگا قالت یا ویلتا آلدو میں جنوں گی اس بیٹے کو وانا عجوز وہذا بالی شیخا میں عاجز میں بانچ اور میرا شوہر بوڑھا ان ھذا لشیء عجیب یہ عجیب بات ہے جواب سنی فرشتوں کا قالوا اتعجبین من امر اللہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ سنیے توجہ فرمائیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے گھر اندر بیٹا بھی کوئی نہیں تے ہجے بیٹی بھی کوئی نہیں ہجے بیٹا بھی کوئی نہیں فرشتے کی کہندے نے دیکھیں نواد نے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے ابراہیم علیہ السلام دی اہل بیت جڑی بات میں ثابت کرنا چاہتا سا کہ نبی دیاں بیویاں نبی دی بیویاں نبی پاک دی اہل بیت ہوندیاں نے لہذا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات حضور دی اہل بیت ناموس صحابہ بل پاس ہویا نا قومی اسمبلی اجے سینٹ چو رہندا ہے انشاءاللہ ساڑی جماعت دے لیڈر اور قائد حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت حدیث پاکستان انشاءاللہ آج یا کل اجلاس میں انشاءاللہ سینٹ کے اجلاس میں بل پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ناموس صحابہ یہ بل پیش ہوگا اور سینٹ سے بھی منظور ہوگا اور انشاءاللہ قانون بن کے رہے گا یہ انشاءاللہ کو قانون بن سی جے نہ بنیا تو آڈے پھر تو آنوں متے لاہور بلا کے پھر بنوانا پڑنا انشاءاللہ تو اس تو پہلے ہی دعا کرو کہ اللہ کرے تو آنوں اتھو نہ جانا پہلے تو انجی بن جائے انشاءاللہ بڑھنا ہے تو پتہ ہے انہاں کی آکھیا ہے جنہیں جیڑے آندھے سے اسی مندیاں صاحبانا اسی کدوں انکار کرنے اسی کدوں انکار کرنے اسی کدوں صاحبانا اسی مندیاں اسی کدوں انکار کرنے ہون چیخو پکار دس دیئے بات اسی انکار کر دے سو ہوں کدی میڈیا سے سنو نا تو پریشان نہ آدھے با اے قانون نہیں ہونا چاہیے سزا جڑی ہے نا اے نو نہیں ہونا چاہیے اے ہونا چاہیے اے ہو سی انشاءاللہ تو نال پتہ کی آندھے نے با تسی اے تعریف کرو پہلے کہ توہین آندھے کنو ہے تعریف کرو سانو آدھنے شیعہ با تسی تعریف کرو کہ توہین کنو کہو یعنی سنجھ سزا لگ سی با توہین صحابت سزا لگ سی توہین آندھے کنو نے تو میں آگئے تو کام سوکھ ہے قانون چے لکھیا با جو صحابہ کرام کی توہین کرے اور ازواج مطہرات کی توہین کرے اور اہل بیت کی جو توہین کرے اہل بیت علی دے تو انہوں قبول ہے نا اندھنے اہل بیت علی قبول ہے تو میں اگر جیڑی توہین اہل بیت دی تسی تعریف چا کرو سانو ہی قبول ہے تسی تعریف کرو نا کہ توہین اہل بیت کی ہوں دیئے توہین دی تعریف تسی کرو جیڑی تسی کرو گے سانو قبول ہے با اینو توہین آندے نے
جیڑی توہین اہل بیت واسطے تعریف کرو گے آسان وہی توہین قبول ہوئے گی جیڑے میں اہل بیت دی توہین کرنے والا قابل سزا ہے ایویں صحابہ دی وہی توہین کرنے والا قابل سزا ہے تعریف تسی کرو سان قبول آدھنے سزا زیادہ ہے میں کہا اہل بیت دی توہین دی سزا تسی چاہ دسو آدھنے موت ہے میں کہا سان وہ بھی قبول ہے سزا تسی تعین کرو سزا دا بھی تعین تسی کرو جیڑی اہل بیت دی توہین تسی آندے ہو نا اے توہین ہوئے او آسان تعریف دس دے ہو جیڑی آندے ہو کہ نہیں سزا ہونی چاہیے دی اہل بیت دی توہین تے اتنی سزا دس دے ہو جیڑی سادہ رکھیے نا 10 سال کم تو کم زیادہ تو زیادہ 25 سال عمر قید یہ تسی سزا موت تے آندے ہو بلکہ ساڑھا تے موقف ہے ساڑھے تے اے مطالبہ ہے کہ کرو ہی موت موت وکاس ہوتے بخار منسا کرو ہی موت سزا ہے موت 3 سال تو پہلے سزا ہے توہین کرے اس کو 3 سال سزا ہے اب ترمیم ہوئی جس میں لکھا گیا کم از کم 10 سال تے زیادہ سے زیادہ عمر کا ہے جیڑا بانی پاکستان محمد علی جناح دی توہین کرے 7 سال جیڑا صدیق دی کرے 3 سال تو جی اساں 10 سال تک لے گیا تو کوئی جرم ہو گیا انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے کیا خیال ہے قانون بن جائے تو فرقہ وریت مک نہیں جائے گی قانون بن جائے تو لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہو جائے گا باقی در مسئلہ تو رولے ہی کوئی ماتم تو رولے ہی کوئی ماتم تو خوش میں تو کیا کرنا مثلا ماتم ہو تم نے کوئی رولا نہیں ماتم بشک کرو اللہ تعالیٰ اور برکت سان تو اس سے خوشی ہوتی ہے اسی دعا کرنا روزانہ جدو انسان موقع ملے دعا کرنا یا اللہ اور برکت دے ماتم جتنا تسی مرضی کرو تسی ہاتھ مار دو چھریاں مار دو جتیاں مارو سن کی اعتراض اس پر اعتراض نہیں ہے ہمیں اسی تو دعا کرنے اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے ماتم پہ اعتراض نہیں نماز 3 وقت تسی پڑھ دے ہو 5 نماز اب 3 وقت ہے ایک وقت ساری اکٹھیاں پڑھ لو سن کوئی اعتراض نہیں کوئی بھی نہ پڑھو سن کوئی اعتراض نہیں کیڑا تسا پڑھنی ہے کیڑی ہونی ہے ہونی تو تاں جے وضو ہو سی تاں جے پیر 200 وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا مسئلہ صرف ہے کہ صدیق عمر عثمان دی توہین نہیں ہون دے آگے صحابہ دی توہین نہ کرو سن کوئی اعتراض نہیں جو توڑا دل کرے ہو یہ کرو بازار سارا سال بند رکھو سن کوئی اعتراض نہیں پٹی رکھو سن کوئی اعتراض نہیں گھوڑے 70 کٹ دو 140 کٹ دو کوئی اعتراض نہیں چھریاں مارو سن کوئی اعتراض نہیں واللہ کوئی اعتراض جو کوئی مرضی کرے ہمیں کیا اعتراض اپنے مذہب کے مطابق جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے سانو کوئی اعتراض نہیں ہندو کرے یہودی کرے عیسائی کرے اور کافروں کے جو مذاہب ہیں وہ کرے مسلمانوں کے جو مذاہب ہیں جو وہ چاہے کرے ہمیں کوئی اعتراض لیکن تسی آگو بس صحابہ نو برا کہیے اے نہیں ہو سکتا جیڑے ٹائم انہوں نے تسا توہین کرنی ہے سان گالی دے لو صحابہ کی توہین نہیں ہو سکتی ہم نہیں برداشت کر سکتے ملک ہمیں پیارا ہے لیکن صدیق کے بعد عمر عثمان علی کے بعد پیارا ہے پہلے ایمان ہے پھر پاکستان پہلے پاکستان پھر ایمان نہیں پہلے ایمان پھر پاکستان پہلے اسلام پھر پاکستان یہ پاکستان بنے ہی اسلام کے لیے ہے یہ بنے ہی صحابہ کرام کی محبت اور تعریف اور توصیف کے لیے ہے لہذا ہم توہین برداشت نہیں کریں حضور کے اہل بیت حضور کی بیوی ہے تم اہل بیت کے بھی انکاری ہو کیسا مذہب ہے کہ حضور دے صحابہ ٹھیک نہیں اس بات علامہ ابن حجر رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی آندھے نے تو یہودیوں کو لو پوچھ لو ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے فرماتے نے یہودیوں کو لو پوچھو کہ تواڈے مذہب تے سب تو بہترین لوگ کون ہیں یہودی کہن گے ساڑھے نبی دے ساتھی عیسائیوں کو لو پوچھو کہ ساڑھے مذہب دے بہترین لوگ کون ہیں عیسائی کہن گے ساڑھے نبی عیسیٰ ابن مریم دے ہواری مذہب دے بہترین لوگ ہیں اور کتنے برے لوگ ہو کہ تو انہیں پوچھئے تواڈے مذہب دے برے لوگ کون ہیں تسی یہاں دو نبی پاک دے صحابہ یعنی حضور دے صحابہ تو بعد
تو علاوہ تو رب دی زمین تے برا شخص ہی نظر کوئی نہیں آندا نعوذ باللہ انسان منو تے صحابہ دا انکار تو ان منیے تے صحابہ دا انکار کرے منہ دیکھو بندوں کا اندرے بس سان منو ساڑھا احترام کرو سان مسلمان آکھو سانو برا نہ آکھو ساڑی توہین نہ کرو سانو کافر نہ آکھو سانو گستاخ نہ آکھو سانو کچھ نہ آکھو تو صحابن ساڑھنا رل کے برا آکھو تو انو کچھ نہ آکھئے تو صحابن برا کہیے واہ فیصلہ کیجئے توڑے خلاف بولیے تے قانون ہے صحابہ کرام دے خلاف بولیے تے قانون ہی کوئی توڑے خلاف بولیے تے فرقہ وریت ہے صحابہ کرام دے خلاف حرزہ سرائی کریے تے اسلام ہے توڑے نال بغض رکھئیے تے اے کفر ہے تے صحابہ نال محبت کریے نعوذ باللہ تے تاں بھی کفر ہے بندے دیکھو مذہب دیکھو عقیدہ دیکھو سن لیجئے آل و سنت آل و حدیث سن لو اللہ کی قسم صحابہ کو بھی تم ہی مانتے ہو محمد کے آل اور اہل بیت کو بھی تم ہی مانتے ہو شان صحابہ شان صحابہ شان آل بیت شان آل بیت مقام آل بیت کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ معاویہ پاک تے آنا ہے لیکن 12 بجے انشاءاللہ آج تک تو ہون کام شروع ہون لگا ہے انشاءاللہ تو اڑے جذبات اپنی جگہ دے یہ بھی تنگ بیٹھ توجہ ہے ماشاءاللہ حضور دی ازواج مطہرات اہل بیت نہیں صحابہ چنگے نہیں دماغ ٹھیک نہیں بیویاں بیٹیاں اصلی نہیں مزہ آ گیا کلمہ پڑھا میں کہتے کہتے سوچنا علماء موجود ہیں مذہب کیسا ہے بیٹھے ہیں سو تحقیق کر رہے ہیں کہ حضور دے صحابہ بھی ٹھیک نہیں تھے حضور دیاں بیویاں بھی ٹھیک نہیں تھے بیٹیاں حضور دیاں اپنی ہی کوئی اصلی نہیں تے دماد بھی ٹھیک نہیں تھے صحابہ بھی ٹھیک نہیں مزہ نہیں آ گیا کلمہ پڑھن دا اسی تو اس مولوی پچھے نماز نہیں پڑھ دے جی دی بیوی ٹھیک نہ ہوئے بدبختو کلمہ حضور دا کیوں پڑھ دے جس نبی دیاں بیویاں ٹھیک نہیں یا نساء النبی کاش کوئی قرآن پڑھے حضور کی ازواج کے مطہرات کی شان اور مقام یا نساء النبی میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے ساری ازواج مطہرات اکٹھیوں کے بیٹھیاں نے اکٹھیوں ہو کے نہ فیصلہ کیتا ہے حضور دا فیصلہ بتا کہ کیتا ہے کہ حضور کو زیورات منگنے نے خرچہ منگنا ہے خرچہ ودھاونا ہے تے زیورات منگنے حضور دی ازواج تو ہی تے رافضی اعتراض کر دیں جنہوں نے منگیا کیوں ہے میں آگے تو اڑیاں گوانڈوں مانگا من تاں بھی مجرم نہیں تو نہیں سمجھے بس تو اڑیاں گوانڈوں مانگا من تاں بھی مومنات ہوئیاں تے حضور دی بیویاں حضور کو لو منگن تے جرم ہے حضور دی ازواج حضور کو لو مانگ رہی نے ساری اکٹھیاں بیٹھیاں نے حضور آن گیا سائیں زیورات دا مطالبہ کرنا نبی علیہ السلام تشریف لائے جو ہی اندر داخل ہو گئے نا ازواج مطہرات اکٹھیاں انداز حضور دا کی السلام علیکم یا اہل البیت اے میرے اہل بیت توڑے ہوتے اللہ دی رحمت سلامتی برکت ہوئے آج اکٹھیاں بیٹھیاں خیر ہے محبوب جی اساج ایک ذہن رکھیا ہے ایک توڑے کی مطالبہ رکھنا سن دنیا دا مال معلوم متا دی انہوں وافر مقدار مال آ رہے ہیں مال غنیمت دے مال خمس جناب آ رہے ہیں لہذا سانو کچھ بھی حصہ بڑھا دیتا جائے کوئی زیورات سانو لے کے دیتے جان اے تو یہود و نصارہ دی عورتاں گزریاں زیورات لدی ہوئیاں سن تے ساڑھے بھی خیال آیا ہے کہ سانو زیورات لے دیتے جان نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر اندر دنیا دے مال دی چاہ تو مطالبہ ایک مہینہ میں توڑے نالو بستر اپنا لیدہ فرما لانگا حضور نے الہ فرما لیدگی فرمائی ایک مہینہ گزریا حدیث پاک دا خلاصہ نہ چھوڑ توڑے سامنے عرض کرنا سیدہ کنات امہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے حضور نے ایک مہینے واسطے لیدگی فرمائی ہوئی الہ فرمائے ہوئے اپنا حجرہ پاک دے اوپر ایک جناب بالا خانہ ہے دے مکان دے اندر اپنا بستر لگوا لے ہے اثر تو بعد ساریاں بیویاں کو لو چکر لاندے نے اور رات جا کے اپنے بالا خانہ
खाने अंदर गुजारते हैं, हर बीवी तो अपने अलहदगी इख्तियार की हुई है। जो मैं 29 दिन गुजरे ने, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला नाफरमा दिया ने, अचानक हजूर ने दोबारा तरतीब वारियां दी शुरू की ते मेरे घर तो सीधा मेरे घर तशरीफ ले आए। फरमाया मैं अर्ज किया महबूब जी तुसा महीने की कसम उठाई सी, दिन तो 29 गुजरे, मैं तो जुदाई दे दिन गिन गिन के उंगलियां ते गुजारे ने। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते महबूब जी दिन ते 29 होए ने। फरमाया आयशा मैं महीने की कसम उठाई सी, महीना 29 दा भी हुंदा है, 29 दा भी हुंदा है ते 30 दा भी हुंदा है। लिहाजा ये कसम उठाने वाले दी अपनी सवाब दी ते हुंदा है, वो महीना 29 दिन दा पूरा करे या 30 दिन दा पूरा करे। जो कसम उठा लई दिना दी नहीं उठाई, महीने दी उठाई है, लिहाजा महीना 29 दिन भी हुंदा है, 30 दिन दा भी हुंदा है। जे मैं 30 दिन पूरे करके आंदा तां भी महीना, जो 29 दिन मैं पूरे कराया तां भी महीना होया है। आयशा जी महबूब जी फरमाया मैनू अल्लाह ने इख्तियार दिता है, आयत तखयीर नाजिल हो गई है, या अय्युहन नबिय्यु ऐ मेरे महबूब कुल अज़वाजिक इन कुंतुन तुरिदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। ऐ मेरे महबूब अपनी सारी अज़वाज नू कह दियो आ जाओ, जे दुनिया दा माल मता लेना चाहती हो, ज़ेवरात लेना चाहती हो, ना नफ़ के अंदर इजाफा चाहती हो, माल लेना चाहती हो, आ जाओ सारियां बैठ जाओ, जो मंगदियां जाओ मैं देंदा जावां ते नाल तलाक दे देंगा। ते आयशा तो जियां बीवियां नू पुछण तो पहले मैं तेरे कोल आया वां, लिहाजा तुसी मैनू पहले जवाब दो मेरे नाल रहना है या अपने वालदैन दे घर जाना है। दुनिया दा माल लैके मुतालबा अपना जिहड़ा लैके आईयां सो माल लै लो, मुतालबा तुहाडा पूरा हुंदा है, नाल मैं फारिग कर देंगा, तलाक दे देंगा। अबू अम्मी आयशा फरमाती महबूब जी जे माल ना लईए ते फिर की मिलेगा? फरमाया फिर तुहानू वद्दारुल आखिरा जन्नत दा घर मुहम्मद दे नाल नसीब होएगा, फिर मेरे नाल जन्नत रहना होएगा। अम्मी आयशा फरमाते महबूब जी तुहाडे नाल जन्नत रहने वास्ते अब्बे कोल पुछण दी की लोड़ है, लिहाजा मैनू दुनिया दा माल नहीं चाहिए, मैनू मुहम्मद मुस्तफा दा साथ चाहिए है। फरमाया सारी अज़वाज नू बुलाओ, सारी अज़वाज मुतारात नू बुला लिया गया, अज़वाज नबी नू बुला लिया गया है। सारी अज़वाज मुतारात हजूर दे कोल आके बैठ गईयां ने। फरमाया मेरी बीवियों अल्लाह ने मैंने इख्तियार दिता है, माल ले लो, तलाक लेके मेरे घर चो फारिग हो जाओ, या दुनिया दे अगर माल छोड़ दो तो जन्नत ही मुहम्मद मुस्तफा दा साथ लै लो। सारी अज़वाज मुतारात ने फरमाया है महबूब जी सन दुनिया दा माल नहीं चाहिए, सन जन्नत ही मुहम्मद मुस्तफा दा साथ चाहिए है। जदों हजूर इलाम फरमाया, लैदगी फरमाई, उदों आवाज आई है कि या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक ऐ महबूब तुसी अपनी बीवी ने फरमा दो कि माल ले लो या माल लेके तलाक ले लो या जन्नत मुस्तफा दा साथ लै लो। जो सारियां बीवी ने हजूर नू रख लिया है, हुण की आवाज आई है? फरमाया निसा नबी। जदों नबी पाक इला अलहदगी नाराजगी दे हालत अंदर सन ते आवाज की या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक ऐ महबूब जी तुसी फरमाओ अपनियां बीवियां नू। ते जदों हजूर दियां बीवियां ने मुस्तफा नू ते जन्नत नू पसंद कर लिया है, हुण की आवाज आई है या निसा नबी लस्तुन्ना काहद मिनन निसा। ऐ नबी दियां बीवियों तुहाडे वर्गी जहान अंदर औरत ही कोई नहीं, तमाम औरतों जैसी नहीं हो, तुम्हारे जैसी ज़माने में कोई औरत नहीं है, तुम जन्नत में मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ रहोगी। फैसला सूरतुल अहज़ाब में है, कुरान पाक में 21वें और 22वें पारे में अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि नबी पाक की सारी अज़वाज जन्नत में मोहम्मद के साथ हों। बताओ आप जिस माँ पे एतराज़ करोगे वो जन्नत में मुस्तफ़ा के तो साथ है। एक हवाला लाइए, किसी ज़ौजे रसूल ने हजूर को छोड़ के माल लेके तलाक ली हो, एक हवाला पेश कीजिए। अगर ऐसा हवाला नहीं है तो फिर मेरी बात सुन लीजिए, जो माए जन्नत में मोहम्मद के साथ होंगी उन पर तबर्रा करते हो ये शर्म नहीं आती? माओ पर तबर्रा, हजूर की बीवियों पर। हर नमाज के बाद याद रखिए इनमें कोई मोतदिल नहीं होता, जो राफसी होता है वो राफसी होता है। सहाबा से जो बोझ रखता है
ازواج رسول سے جو بغض رکھتا ہے اس کو اعتدال پسند نہ کہا کرو۔ ساری دنیا کا بڑا متشدد وہ شخص ہے جو حضور کی ازواج کو برا کہتا ہے، حضور کی بیویوں کو برا کہتا ہے۔ کبھی آپ کو موقع شاید نہ ملا ہو، کبھی ان کو سنے تو آپ حیران ہوں گے، اشاروں کنایوں میں، اشاروں اور کنایوں میں حضور کے گھرانے کو کتنا برا کہتا ہے۔ ازواج مطہرات جس حجرے میں آج بھی حضور آرام کر رہے ہیں، جس صدیقہ کائنات کے حجرے کو اللہ نے جنت قرار دی ہے، اس میں اس لیے تو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، کسی نے پوچھا شیخ صاحب یہ بتائے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان زیادہ ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ کی زیادہ ہے؟ تو کیا فرمایا؟ یا سیدہ خدیجہ کی، یا سیدہ عائشہ کی، یا سیدہ فاطمہ کی، ان تین عورتوں میں فرق کیا ہے؟ تو کیا فرمایا تھا؟ خدیجہ بھی میری ماں ہے، عائشہ بھی میری ماں ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، میں کون ہوتا ہوں ماؤں میں فرق کرنے والا؟ میری تو دونوں مائیں ہیں، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں جب خدیجہ کیسے پیغمبر کا نکاح ہوا اس وقت مردی خاندان کی تھی اور مردی ان کے چچا اور خاندان کی تھی، یا حضور کی اپنی مردی تھی، لیکن جب عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا مردی کسی کی نہیں تھی، صرف میرے رب کی آسمان سے حکم آیا محبوب عائشہ کو بنایا یمن محمد کے لیے، یا لک یا محمد کے الفاظ ہیں صحیح البخاری میں، یہ عائشہ آپ کے لیے ہے، اس کا خمیر ہے یہ آپ کے لیے ہے، اس کو بنائے یہ آپ کے لیے گیا ہے، اس کو دنیا میں بھیجا ولادت یہ عائشہ صدیقہ کی محمد مصطفیٰ کے لیے۔ تم نہیں جانتے جب سیدہ عائشہ کی عمر 9 سال تھی تو حضور کے نکاح میں آئی، حضور کے حرم میں، حضور کے گھر میں رخصت ہو کے 9 سال کی عمر میں آئی، اور بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 53 سال عمر حضور کی تھی اور 9 سال عمر سیدہ عائشہ کی تھی۔ جب رشتہ مانگا ہوگا صدیق سے ایک دفعہ بندہ ہل تو جاتا ہے کہ حضور کی عمر اور میری بیٹی کی عمر، لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہے کہ نہیں 19 سال عمر تھی سیدہ عائشہ کی۔ حدیث دے وچوں جڑا ہے نا وہ 9 کیا جاندہ ہے، 9 رہ گیا تو اشرہ وچوں شاید نکل گیا ہوئے گا، اشرہ وچوں رہا کوئی نہیں، حدیث آیا نہیں ہونا تے کدھیں بھول گیا ہونا راوی اشرہ۔ تو میں آگیا وہ نماز جڑیاں 5 جانے جی، میں آگیا ہو سکتا ہے وچوں اشرہ رہ گیا ہوئے 15 ہونا، نماز بھی 15 ہو سکتی ہے کیونکہ خمسہ آیا ہے نا، اشرہ ہو سکتا ہے راوی تو رہ گیا ہوگا۔ حدیثوں پر اعتراض کرتے ہو، اشرہ رہ گیا تھا تو امام بخاری نے اوپر باب کیوں باندھا ہے کہ چھوٹی عمر میں نکاح اور رخصتی کا باب کیوں باندھا ہے؟ محدثین اس سے مسائل ثابت کر رہے اور تم امی عائشہ پر الزام لگا رہے، اور یہی سازش تھی ہمارے پاکستان میں قانون بنانے کی کہ 17-18 سال سے کم بچی کا نکاح نہ ہو۔ جب یہ نکاح قانون بن جائے گا پھر ہم مذاق کریں گے کہ تمہاری ماں کا تو نکاح پاکستان کے قانون کے مطابق بھی نہیں۔ یہ وہی سازش، وہ قانون جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، وہ پاکستان میں بن سکتا ہی نہیں۔ یہ آئین میں لکھا ہوا، ہم اس قانون کو نہیں مانتے جس میں لکھا ہوا ہے کہ 18 سال سے کم بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا، 1 دن کی بچی کا نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ تم کون کہتے ہو 1 دن کی بچی ہو، اس کا باپ اس کی طرف سے ایجاب و قبول کر سکتا ہے، نکاح اس کا ہو سکتا ہے، رخصتی بلوغت پر ہو جائے گی، رخصتی بڑی عمر میں ہو جائے گی۔ جب سیدہ کائنات کو بنائی حضور کے لیے گیا تھا تو اللہ اس عمر کو
چھوٹی عمر میں اس کی جسامت کو بڑا کرنے پر قادر ہے، تاکہ پیغمبر کے گھر میں ایسی خاتون درکار ہے جو پیغمبر سے حدیث نوٹ کرے اور 50 سال حضور کے جانے کے بعد امت کو دین سکھائے۔ یہ امی عائشہ گھر میں چاہیے تھی، رب نے بنا کے عائشہ کو دنیا میں بھیج کے محمد کے گھر میں بھیجا ہے تاکہ یہ ماں امت کی رہنمائی کرے، اس لیے امی عائشہ آئی۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میں کہا کرتا ہوں، شیعہ کو کہا کرتا ہوں کہ حضور نے غسل کیسے کیا، سارے جنے بڑھوں تے پتر بڑھوں تے پوچھ دیو من سیدنا علی کو لو کہ حضور نے غسل کیویں کیتا، پوچھ دیو حضور کو حضور نے غسل پاک کیویں کیتا ہے، پوچھ دیو من سیدنا علی پاک سے، پوچھو سیدہ فاطمہ الزہرا سے، شان مقام عزت عظمت کے باوجود دنیا کا کوئی شخص سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور کا غسل روایت نہیں کر سکتا، بیٹی باپ کے غسل کو بیان نہیں کر سکتا۔ پوچھو سیدنا حسن و حسین سے کہ حضور نے غسل کیا اور کیسے کیا۔ ماشاءاللہ علماء دی لڑی ہو رہا ہے، اس آئی رات کام چل دیا رہا ہے۔ پوچھو رافضیوں سے کہو سیدہ فاطمہ سے پوچھ کے بتائیں کہ حضور نے غسل کیسے کیا ہے، بیٹی شرم و حیا کی وجہ سے باپ کا غسل بیان نہیں کر سکتا، سیدنا علی بھی نہیں بیان کر سکتا۔ سیدنا علی تو اپنے غسل کا طریقہ پوچھنے کے لیے دوسرے صحابی سے کہتے تھے مجھے حضور سے شرم آتی ہے، ان کی بیٹی میرے نکاح میں، مجھے یہ مسئلہ غسل کا حضور سے پوچھ کے بتاؤ۔ حضور کے غسل کا طریقہ حضور کی بیوی کے علاوہ مجھے بتاؤ، ازواج کے دروازے پہ نہیں آؤ گے تو پاک ہونے کا طریقہ ہی امت کو نہیں پتا جا سکتا۔ یا ام سلمہ بیان کریں گی یا پھر امی عائشہ بیان کریں گی۔ امی عائشہ ہی تو ہے۔ ایک باری نا ایک بندہ آیا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اے عبداللہ بن عمر میں لیٹ جا گیا، رمضان دا مہینہ سحری کرنی سی تے لیٹ جا گیا تے میرے تے غسل واجب سی، ہن دسو میں کی کرا، غسل کرا تو سحری دا ٹائم گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا، سحری نہیں کر سکتا، یا پہلے سحری کر لواں تے مگروں غسل کر لواں تو وقت گزر جائے گا غسل دا تو سحری ہو جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمان لگے نہیں، پہلے غسل کرنا ہے پھر سحری کری، انہاں جی ٹائم نہ ہوئے تو فرمایا پھر ٹائم نہ لوٹ پہ آکھا، انہاں کہا جی ٹائم نہ ہوئے تو فرمایا ٹائم نہ لوٹ پہ اندہ ہے۔ ماشاءاللہ ایک اور خطیب ہے، تسی جاؤ واسی آپ ہی کافی ہیں سارے، ہن تو اجازت جائے۔ بس سحری پہلے کریے یا غسل پہلے کریے؟ فرمایا پہلے غسل پھر سحری۔ وہ کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر یہ وقت نہ ہوئے، فرمایا ٹائم نہ لوٹے، فرمایا پھر بندہ سو جاندہ ہے پھر نہیں بھی اٹھ سکتا، پھر کی کرے؟ فرمایا سحری نہ کرے، فرمایا پھر روزہ رکھے، فرمایا پھر ٹائم نہ لوٹے، یہ ٹائم نہ نہیں اٹھ سکتا تھا غسل کرے۔ سحری حالت غسل میں، حالت جنابت میں گئے غسل میں، فریضہ فردی غسل ہو، سحری نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر سائل مطمئن نہ ہوا، سیدھا ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر، اماں جی دروازے پہ کون؟ فرمایا اماں جی فلاں مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا اے مسئلہ پیش آگیا ہے، فرمایا پہلے سحری کر لو، سحری کر لو، یہ وقت رہندہ ہے تاں بھی ٹھیک ہے، نہیں رہندہ تاں بھی ٹھیک ہے، سحری آرام تسلی نہ کر لو، اس تو بعد غسل کر لو، ٹائم لنگ جائے تاں بھی کوئی مسئلہ نہیں، وضو پھر غسل کر لو، پھر نماز پڑھ لو۔ سائل کہنے لگا اماں جی عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ نما کو مسئلہ پوچھا وہ انج فرما رہا ہے فرما اللہ رحم کرے عبداللہ بن عمر تے وہ گھر دے مسئلے کی جانن اے مسئلہ میرے کو پوچھو یہ دے گھر محبوب رہندے سن یہ دے گھر نبی علیہ السلام رہندے نے انہاں کو مسئلہ پوچھو لہذا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دیا نے کہ ایک ٹپ اندر نبی علیہ السلام تے میں غسل کر دے ایک پاسے حضور تشریف فرماؤں دے دوسرے پاسے میں اور ایک ٹپ دے اندر پانی ہوندہ میں کولا بھر دی میرے کولے جو حضور جلدی نال کولا پانی دا گل لے کے میرے کولے جو بھر کے اپنے اوپر پا لیندے تے میں کہہ دی محبوب جی میرے واسطے بھی پانی چھڑو میرے واسطے بھی پانی چھوڑو میں پوچھنا چاہنا ایک گھر دے مسائل ایک خلوت دے مسائل کون بیان کرے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو علاوہ پوری امت ایک طرف کھڑی ہے ازواج مطہرات دی متاج دین پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک ازواج مطہرات ادب احترام اکرام عدالت ایمان زکات نہ ہوئے مننا پے گا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم کون نے نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات فرما انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا نبی علیہ السلام دے صحابن بھی آل سنت اہل حدیث مندہ اہل بیت نو بھی اہل سنت اہل حدیث ہی تسلیم کرنا ہے اہل بیت رافضی کیوں من سکتا ہے جو ازواج مطہرات نہیں مندہ وہ اہل بیت نو نہیں مننا وہ تے اہل بیت کیڑے مندہ ہے وہ اہل بیت حضور دے نہیں اہل بیت سیدنا علی دے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دے اہل بیت کون نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں حضور نے اعزازاً تقریباً تشریفاً نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت شامل کر کے فرما اللہم ہاؤلائے آل بیتی اے میرے اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے جتے میریاں بیویاں نو پاک صاف کرنا چاہنا ہے اے اللہ اس شان اندر اس فضیلت اندر اس آیت تطہیر اندر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اس آیت تطہیر اندر اے اللہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا نو بھی شامل فرما دے اے اللہ اس آیت تطہیر اندر اس رجس تو دوری اندر میرے بے دماغ سیدنا علی نو بھی شامل فرما دے اور میرے نواز حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل فرما دے سن لو اصل ازواج بیت ازواج رسول نے بس نبی علیہ السلام دیاں ساریاں بیٹیاں نے ایک بیٹی نہیں حضور دیاں بولو کنیاں بیٹیاں نے کچھ بولیے کنیاں بیٹیاں نے چار حضور دیاں بیٹیاں قرآن دی نص موجود ہے اور قیامت دا دن آنا ہے ظالموں حضور دیاں بیٹیاں توڑا گربان پڑھن گی جدو کہن گیا نا کہ تسن حضور تو توڑ دے سو یاد ہے نا کسے کافر دیاں بیٹیاں سا تے پچھلے یا حضرت خدیجہ دیاں بھانجیاں نے تے بعد آمدہ نے حضرت خدیجہ دے پچھلے شور جو جڑا مسلمان نہیں سی او دے نکاح دے وچوں جناب اے تین بیٹیاں ہوئی نظام رقیہ تو ام کلثوم اے ربائب نے حضور دے جناب گود اندر آئی نے حضور نے خدیجہ پچھلے شور جو تین بیٹیاں لے آئی آنے تے پھر حضور دیاں بیٹیاں ہوں تے تسی کسے کافر نال جوڑو تے پھر قیامت نے پڑھنا نہیں اما زینب نے کہ میں نے کدھ نال توڑ دیاں سو محمد توڑ دے سو محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام اصل بیٹیاں ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ قرآن آندہ ہے یار اولاد نو دے باپ تے نا تے بلاؤ کیویں ہو سکتا ہے ہومن حضور دیا نہیں تھی حضور انہوں نے اپنے نال مخاطب کر دے ہون حضور نے تے زید بن محمد جناب صاحبہ روک دیتا سی آئی تو بعد زید بن محمد کوئی نہ کہے یہ حضور دی اصل بیٹیاں نہ ہونیاں حضور فرما دے زینب بنت محمد کوئی نہ کہے رقیہ بنت محمد کوئی نہ کہے ام کلثوم بنت محمد کوئی نہ کہے جویں زید رضی اللہ تعالیٰ حضور نے منہ بولیا بیٹا لے پالک بنایا سی لیکن اپنے نام نسبت حضور نے روک دیتا ہے صحابہ اکرام نو حضور نے روکیا تے کوئی روایت لے آؤ جنہیں روکیا پھر کیوں حضور دیاں بیٹیاں دے نکار کر دے حضور دیاں بیٹیاں چار نے قرآنی نص سے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادنا یورفن ولا یوذیل وکا
وکان اللہ غفور الرحیم. نبی علیہ السلام دیا 4 بیٹیاں نے. سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب، سیدہ زینب. ہاں جدو صلاح بنی پھر دسیا ہے سیدہ زینب. جدو تھوڑا مشورہ ہویا دسیا ہے، جدو تسی تھوڑا دل کیتے نا بولن سیدہ زینب. اجے تک میں امیر معاویہ تے پہنچنا، تسی اجے ہونے تھکے پے ہو. سیدہ زینب، سیدہ زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ زینب حضور دی بڑی پیاری تے بڑی لاڈلی بیٹی. انہاں دی اگو بیٹی حضور دی نواسی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ. امامہ بڑی پیاری حضور دی نواسی، جنہوں حضور نماز دے اندر چک لیندے سن. ان ساڑھا قصور تے نہیں نا، حسن و حسین تو حضور چک دے سن. کدے نماز حسن و حسین حضور نے چکیا ہوئے ایک روایت لے آؤ. جدوں بھی حسن و حسین حضور دے کول آئے نے نماز جو خود آئے نے تے سجدے وچ آگے حضور دے اوپر آپ چڑھے تے حضور نے سجدہ لمبا کیتا ہے. امامہ حضور دی وہ نواسی ہے جنہوں حضور نے آپ چکیا ہے، نواسی نو آپ چکیا ہے. آل و سنت علماء خطبہ آل و سنت خطبہ آل الحدیث کیا ذمہ نہیں ہے حسنین کریمین کی حدیث فضیلت میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ثابت کرتے کہ حضور نے حسنین کے لیے بھی نماز کو لمبا کیا ہے. اور وہ سیدہ امامہ حضور کی جو بڑی نواسی ہے، زینب بڑی بیٹی کی بیٹی ہے، حضور تو اس کو اٹھا کے نماز پڑھاتے تھے صحابہ. حضور سے انہا لائی رکھتے تھے. جب رکوع تے جان لے سجدے جان لے تھلے بٹھا دے. جب 2 رکعت پڑھ کے تو اٹھ دے پھر امامہ نال چکی آندے حضور. بخاری حدیث موجود. سیدہ زینب نبی علیہ السلام دی سب تو بڑی بیٹی ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑیاں قربانیاں پیش کی تھی زینب. حضور نے خود دفنان دے وقت قبر اترے اپنی بیٹی زینب واسطے تے فرمایا میرے صحابہ اے او میری بیٹی ہے جنہوں میرے واسطے تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں. اے او میری بیٹی ہے جنہوں میرے واسطے دکھ تے تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم خاتون حضور دی او پیاری بیٹی. 4 بیٹیاں 4 صحابیات نے، 4 اہل بیت نے، 4 صحابیات نے، 4 ایمان لے آئیاں نے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر ایمان لے آئیاں. یہ تے دسیا جاننا ہے کہ جدوں حضور نبوت اعلان کیتا عورتاں جو سب تو پہلے خدیجہ ایمان لے آئی. نال کیوں نہیں دسیا جاندا حضور دیاں بیٹیاں بھی نال ہی ایمان لے آئیاں نے. زینب نال ہی مان لے آئیاں حضور دی بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم تینوں. سیدہ فاطمہ تو ذرا دے پیدا ہی نبوت دے اعلان تو بعد ہوئیاں نے. باقی 3 بیٹیاں حضور علیہ السلام نے. لوگ غلط آندے نے، جھوٹ بولتے نے جڑے آندے نے. حضور دی عمر سی 25 سال، سیدہ خدیجہ دی عمر سی 40 سال. 4 سال اولاد کوئی نہ ہوئی تے 29 سال دی جدوں عمر حضور نو پہنچی پھر آپ دی بیٹی ہوئی. پھر 40 سال تو پہلے بیٹیاں ہو بھی گئیاں تے نکاح بھی ہو گئے تے جناب جوان بھی ہو گئیاں تے بچے اولاد والیاں بھی ہو گئیاں. لہذا جھوٹ بولتا ہے. اور رافضی سن لیجئے حضور دی عمر 25 سال تے سیدہ خدیجہ دی عمر 40 سال. جدوں نکاح ہویا سی نبی پاک دی عمر کنی بولو 25 سال، خدیجہ دی عمر 40 سال. پہلے سرے تو اے ہی ثابت نہیں، پہلے 25 سال حضور دے ثابت کرو نا. یہ تسی سمجھو دوجی دی کتاب وچ آ گیا تہاڈے کول یہی دلیل ہے. تیسری دی سکول وچ کتاب وچ آ گیا ہے تاں ہی دلیل ہے. لکھن والے بھی تو رافضی ہی آئے نا. رافضی تے لکھیا ہے. رافضی بڑا لمبا منصوبہ بناتا ہے، پہلے منواتا ہے، مشہور کرتا ہے، مگروں عقیدہ بنا کے اپنے عقیدے دا دفاع واسطے لوگاں دے عقائد نو خراب کرتا ہے. یہ لکھنے والے ہی تو رافضی تھے کہ حضور کی عمر 25 سال، ام خدیجہ کی عمر 40 سال جدوں نکاح ہویا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں آئی ہے مسئلہ، حدیث میں آئی ہے مسئلہ، کسی سکہ روایت میں آئی ہے مسئلہ. اس کے مؤسس، اس کے موجد، اس کے بانی، اس عقیدے کو گھڑنے والے، اس عمر کو لکھنے والے تو رافضی ہے. کون سی آل و سنہ کی کتاب ہے مستند جس میں یہ لکھا ہوا ہے؟
سن لیجیے، اپنے غلط فہمیوں کو دور کیجیے. یہ حضور کی بڑی بیٹی ہے زینب. حضور نے اپنے خدیجہ کے بھانجے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا. حضور نے اپنی بڑی بیٹی زینب کا اعلان نبوت سے پہلے، جب حضور نے نبیوں نے اعلان کیا، زینب تو پہلے دن حضور پر ایمان لائی، لیکن داماد ابھی ایمان نہیں لایا. ابو العاص ایمان نہیں لایا. حضور شیب ابی طالب میں چلے گئے، قید میں. جب قید گیا نا تو حضرت زین نو پتہ چلیا کہ میرے ابا جی نے کئی دنوں تو روٹی نہیں کھا دی، صحابہ نے نہیں کھا دی، پتے کھا رہا ہے. تو زینب گھر بیٹھ کے رو رہی. ابو العاص آئے، فرمایا زینب کیوں رو رہی؟ فرمایا اے ابو العاص، من پتا چلے آج میرے باپ نے کئی دنوں تو کھانا نہیں کھاتا تے بیٹی کے میں رات گزارے باپ دی حالت سن کے. فرمایا کی چاہنی ہے؟ فرمایا اگر تسی مسلمان نہیں ہوئے، ایمان نہیں لے آئے، لیکن دماد تے ہے وہ حضور دے تے جی میں کھانا پکا دیاں تے میرے شوہر ہو، میرے خالہ دے بیٹے بھی ہو تے جی محبت کرو، میرے تے تہاڑا چاڑو، جی نیکی کرو، احسان کرو تے میں کھانا پکا دے وہاں تے رات نو چھپ کے میرے بابا نو دے آؤ. اس زینب کا انکار کرو. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا بنایا ہے. سیدنا ابو العاص حج مسلمان نہیں، باوجود کفر دے کھانا لے کے حضور نو پہنچا رہا ہے. جب حضور کو کھانا پہنچے ہے، حضور کھانا کھا رہا ہے تو صحابہ نے فرما رہا میرے صحابہ، ابو العاص اگرچہ ایمان نہیں لے آیا لیکن دماد ہون دا حق ادا کر دیتا ہے. ابو العاص نے دماد ہون دا حق ادا کر دیتا ہے. اصل ہی پتہ مسئلہ کی ہے، اسی اہل سنت اہل حدیث اسی سب نو مننا لیا، وگرنہ اگر کسی پاس ساڑا ایمان نہ ہوئے آنا پھر گل ہونی آئی، پھر کدے بھی رافضی 2 منٹ ساڑھنا گفتگو نہیں سکھا سکتا. ہم ہار جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے اور اہل بیت کو بھی ماننے والے. تسی ہر وہ گل جڑی صحابہ کرام دے خلاف ہوئے کسی بات کتاب میں ڈھونڈ کے تسی پیش کر سکتے ہو. ہم تو اہل بیت کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، ہمارے تو ایمان کا مسئلہ ہے. لیکن بات چل نکلی ہے تو پھر سنیے. سیدہ زینب نے کھانا پکا کے بھیجی. ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا پہنچاندے رہے، حضور کھاندے رہے. شیب ابی طالب اندر پھر ہجرت کا موقع آیا، حضور ہجرت کر کے جا پہنچے مدینہ پاک اندر. سیدہ زینب ہجرت کرنے واسطے جا رہیاں نے اپنا قبیلے بنو کنانہ دے نال ہجرت کر کے جا رہیاں نے. ابو العاص دا چچے دا بیٹا ہے حبار بن اسود، انہوں پتہ چلے وہ آ گیا ہے. انہیں نیزے مارے اس جناب اونٹنوں جس سے سیدہ زینب سوار نے. سیدہ زینب گریا نے، پیٹ مبارک اندر بچہ بھی ہے، وہ گر گیا ہے، بچے کی شہادت ہو گئی. یہ وہ معاملہ ہے جو کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ ان کے پیٹ مبارک میں بچہ تھا اور سیدنا عمر نے جناب پاؤں سے مارا اور ان کا بیٹا جو ہے وہ جناب شہید ہو گیا پیٹ مبارک میں، وہ جس کا نام محسن تھا. یہ رافضیوں نے زینب کے بیٹے کو ادھر لگا کے سیدنا عمر کے خلاف ہردسرائی کی. یہ تو زینب کا بیٹا ہے. سواری سے گری زینب. بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ زینب کو ہم لے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے جا چکے تھے، لیکن قبیلے والے کہنے لگے نہیں ہم لے جائیں گے. لے گئے ابو العاص دے گھر والے سیدہ زینب نو. نبی علیہ السلام مدینے پہنچے، وہی آئی محبوب جی تھوڑی بیٹی تڑپ رہی ہے. زینب صغرا چھوڑ گئے تھے حسین، وہ کہاں مدینے میں اور آپ ادھر چلے گئے تھے. یہ رافضیوں نے جھوٹ کڑا ہے. یہ زینب کا واقعہ ہے اور زینب کے نام پہ صغرا لگا کے مدینے میں جناب مکہ میں چھوڑ گئے تھے. یہ اتنے بے ایمان لوگ ہیں. ہر واقعہ جو ہے اس کو جو کسی صحابی کا ہوتا ہے، کسی پیارے کا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر کے کہیں اور لگا کے یہ جھوٹ کڑتے ہیں، لوگوں کو رواتے ہیں.
سغرا کو چھوڑ گئے تھے، حسین ابن علی بیمار تھی وہ بچی، اس کو چھوڑ گئے اکیلی. بھلا تو بتاؤ 72 افراد جا رہے ہوں اور ایک جو بچی اور بیمار اس کو کوئی چھوڑ جاتا ہے؟ ابو العاص تو مسلمان نہیں ہے، حضور کی بیٹی اس کے نکاح میں ہے، کافر اور واحد کا نکاح کی حرمت ابھی آئی نہیں ہے. حضور تشریف لے گئے، زہرا مومنہ ہے. جب وہاں پہنچے تو آپ نے اپنے بے غلام سیدنا زید نو بلایا. زید جی ابا حضور. فرمایا اگر میرے احسان کرو، کسی طریقے مکے جاؤ، میری بیٹی زینب نو لے کے آؤ، محمد رات سو نہیں سکتے. سیدنا زید فرمان لگے محبوب جی میں حاضر، کس طرح میں جاواں گا؟ مکیوں میں ہجرت کر کے آ گیا، کوئی طریقہ بیان کر دو. حضور نے طریقہ بیان کیتا. فرمایا یہ ہے میری انگوٹھی، لے جاؤ، یہ کام آئے گی تمہارے، اور جاؤ مکہ پاک اندر. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مکہ پاک تو باہر کچھ ایک دن قیام کیتا ہے، غارہ اندر پہاڑا اندر کچھ قیام کرن تو بعد ایک دن ویکھیا ایک چروایا بکریاں چرا رہے ہے. دوپہر دا ویلے او دے قریب آئے، کہنے لگے یہ بکریاں کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے مکہ سے. کس کی ہیں بکریاں؟ کہنے لگے ابو العاص کی بکریاں ہیں. ابو العاص کون ہے؟ ربیع کا بیٹا ہے ابو العاص، اس کی بکریاں ہیں. فرمایا بتاؤ یہ کہتا اگر پوچھنے چاہتے ہو نا تو یہ محمد کا داماد ہے اور ان کی بیٹی زینب کی بکریاں. یہ کہنے لگا اگر ایک بات کہوں رازداری کے ساتھ تو احسان کرو گے. کون سا؟ یہ انگوٹھی، یہ جا کے زینب کو خاموشی سے دے دینا، پتہ کسی کو نہ چلے. یہ محمد مصطفیٰ کی انگوٹھی. سیدنا زید نے دے دی، اس بکریوں کو چروائے کو. شام کو وہ آئے زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، الگ ہو کے کہنے لگے یہ انگوٹھی. سیدہ زینب نے انگوٹھی دیکھی تو رو پڑی، میرے بابا کی انگوٹھی، یہ تو رسول اللہ کی انگوٹھی. وہ تو مدینہ تشریف لے گئے تھے، یہاں کیسے پہنچی؟ کہاں سے ملی ہے تمہیں انگوٹھی؟ فرمایا ایک بندہ انجان ملا ہے مجھے، بکریاں چراتے، اس نے دیا یہ مجھے انگوٹھی. فرمایا کہاں ملا ہے؟ بتا سکتے ہو؟ جی فلاں فلاں جگہ پر ملا ہے. زینب سمجھ گئی لینے کوئی آ گیا ہے. رات کا اندھیرا ہوا، سیدہ زینب وہاں سے نکلی اور جس مقام پہ نشاندہی کی تھی چروائے وہاں پہنچی، دیکھا زید بن حارثہ موجود. فرمایا بہن آ گئی ہو؟ جی بھائی زید آ گئی ہو، یہ ہے سواری، اس پہ سوار ہو جاؤ. سیدہ زینب کو لے کر کے سیدنا زید مدینہ پاک پہنچے. جو ہی پہنچے نبی علیہ السلام کو پتا چلا. آپ نے فرمایا یہ ہے میری بیٹی جس نے میرے واسطے تکلیفیں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کی. لوگوں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام اتنی پیاری لاڈلی بیٹھ لی. ایک واقعی طرف اشارہ کر کے بعد میں مختصر کرن طرف لے کے آنا. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی سے جب نکاح ہوا، اگر وقت ہوتا میں ایک بیٹی کا ذکر خیر کرتا جاتا، زینب کی سیرت بیان کرتا، پھر رقیہ کی سیرت بیان کرتا، حالات رقیہ بیان کرتا، پھر حالات ام کلثوم بیان کرتا، پھر ان کی وفاتیں بیان کرتا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا ولاتا. سن لیجیے ایک بات اشارہ کرنا چاہوں گا جا کے حقیقت واضح ہو جائے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر سیدنا علی نے دوسرا نکاح دا پروگرام بنایا ہے، یہ دوجہ نکاح دا پروگرام بنایا ہے. سیدہ فاطمہ نے نکاح کیتا ہے کہ اے علی ابو جہل دی بیٹی نہ تسی نکاح کرنا چاہتے ہو، اللہ دا دشمن ہے، میرے گھرے چاہے میں پسند نہیں کران گی. حضور نو پتہ چلے آپ نے سیدنا علی نو بلایا، صحابہ کرام نو بلایا، ممبر پہ چڑھے. آپ نے خطبہ ارشاد فرما کے جس وجہ تو میں تمہیں حدیث سنا کے لے آن دی ہے، حضور نے کمال دا خطبہ ارشاد فرمایا او میرے صحابہ داماد ہو تو ابو العاص جیسا، داماد ہو تو ابو العاص جیسا، ابو العاص جیسا داماد. فرمایا جس نے جو مجھ سے بات کی وہ پوری کی. یہی تھے ابو العاص جو غزوہ بدر دے اندر کفار بنو لڑن آئے سن، قیدی بنا لیے گئے. جب قیدی بنے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار بھیجا تھا
تو حضور نے دیکھ کے فرمایا جی میرے صحابہ بات صرف اتنی معروف کہ ہار آ گیا خدیجہ الکبریٰ دا، میری بیٹی دا ہار آیا ہے فدیے دے طور تے، میں اپنے داماد نو رہا کرنا چاہنا، اے بھی فرمایا سی یہ ہار میری بیٹی کا میں واپس کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ابو العاص نو رہا کیوں کرنا چاہنا؟ فرمایا میرے صحابہ جان دے ہو شیب ابی طالب اندر رات نو کھانے کون پچاندہ سی، یہی وہ میرا داماد تھا جو مجھے کھانے پہنچاتا تھا باوجود اس کے کہ دائرہ اسلام میں نہیں تھا، یہ اس وقت بھی میرا خیال رکھتا رہا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میں محمد اس احسان کا بدلہ دے کے داماد کو رہا کر دوں۔ سارے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی اعتراض نہیں۔ فرمایا یہ ہار تو میری بیٹی کا ہے نا، یہ تو میں لینا نہیں چاہتا، یہ تو واپس جائے گا، لیکن اس کو میں اس کے عوض رہا کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ فرمایا ابو العاص جی، فرمایا بھیجوں گا میں، یہ زید والا جو معاملات تھے نا بھیجوں گا میں، لیکن تو نے میری بیٹی کو روکنا نہیں، میری بیٹی کو بھیج دینا ہے۔ یا رسول اللہ قبیلہ نہیں مانے گا، میں یہاں سے جاؤں گا رہا ہو کے، قبیلہ نہیں مانے گا۔ فرمایا تو نے رکاوٹ نہیں بننا، طریقہ میں اختیار کروں گا، جب زینب نہیں ہوگی سمجھنا زینب میرے پاس آ گئی ہے، زینب کو تو نے روکنا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ تو مسلمان نہیں ہوا لیکن زینب کو روکنا نہیں ہے۔ حضرت ابو العاص کہے آئے تھے محبوب میں زینب کو نہیں روکوں گا۔ زینب کا وہ وعدہ جب ابو العاص واپس آئے فرما زینب تیرے کے لیے کوئی مدینہ سے بندہ آئے گا، طریقہ حضور نے مجھے کہہ دیا ہے، میں نہیں روکتا، میں محمد سے سسر سے کیوں ہوگا معاہدہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ یہ ابو العاص۔ پھر ابو العاص جنگ بدر تو بعد نہ ایک باری شام ال جا رہے سن تے مدینے دے کولوں دی گزرے تے آپ دا بیٹی امامہ تے آپ دا بیٹا بچوں کو بھی نہیں روکا، قربان جائیں ابو العاص تجھ پر، بچوں کو بھی نہیں روکا۔ کہا زینب تم بھی جا بچے بھی لے جا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بچوں کے بغیر رہ لوں گا لیکن محمد کو تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ ابو العاص حضور کا سب سے بڑا داماد ابو العاص رضی اللہ تعالی۔ ہن جان لگے نا مدینہ شامل جا رہا ہے تے دل کیتا اولاد پھر اولاد ہوندی ہے، ایتھے میری اولاد ہے، ایتھے میری بیٹی امامہ ہے جنہوں حضور چک کے نماز پڑھ دیں تے میرا بیٹا علی ہے تے میں کیوں نہ ان کو ملتے جاؤں۔ پھر خیال آیا مدینے میں ہے، میں مسلمان نہیں، مدینے جاواں گا تو کوئی مسئلہ ہی نہ بن جائے۔ مدینے میں داخل ہو لوگوں سے پوچھا حضور کی بیٹی زینب کا گھر کہاں ہے؟ حضور کے گھروں کے ساتھ ہی اجرا تھا، وہاں پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے زیدہ زینب کون؟ فرمایا تمہاری خالہ کا بیٹا ابو العاص۔ یہاں کیسے آ گئے؟ فرمایا اپنی بیٹی امامہ کو ملنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے علی کو ملنا چاہتا ہوں، ایک علی بیٹا بھی ہے حضور کا نواز۔ فرمایا یہاں رک جاؤ بابا سے پوچھ کے آؤں۔ اور نانے تے بیٹیاں کو لو تے بیٹیاں تے بچے تے نواسے کھون والے ظالم ہو، حضور کی سیرت کو پڑھو۔ میں نہیں ملن دینا، انہیں طلاق دیتی ہوئی میں نہیں ملن دینا بچے، تم کون ہو نہ ملنے کے دینے والے؟ حضور کی سنت کو پڑھو۔ سیدہ زینب حضور کے دروازے میں یا رسول اللہ ابو العاص آ گیا۔ فرمایا وہ کافر ہو کے آرام سے مدینے میں داخل ہو گیا، سو کسی روکا ٹوکا پکڑا دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے دروازے پہ آ گیا۔ آپ نے بیٹا الگ رہنا، اب تو کافروں پر حرام، الگ رہنا، وہ مسلمان نہیں ہے، اپنے بیٹوں کو ملے اور ان کے پاس رہے تو محمد کو کوئی اعتراض نہیں۔ ساتھ ہی مدینے میں اعلان کیا مسجد نبوی میں صحابہ اکٹھے ہو جائیں، صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ چلا ہے میرا داماد ابو العاص یہاں آ گیا مدینہ میں؟ جی یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتہ چلا۔ فرمایا ابو العاص دروازہ زینب پہ آ گیا، زینب نے اس کو پناہ دے دی ہے، سن لو جس کو میری بیٹی پناہ دیتی ہے میں محمد اس کو پناہ دیتا ہوں۔ میرے داماد کو کچھ نہ کہا جائے، جب تک یہاں رہے اسے کچھ نہ کہا جائے۔ جب جانے لگے نا چند دن رہنے کے بعد تو زینب نے پتا کیا کہا؟ اے ابو العاص
تجھ میں اور مجھ میں پیار تو انتہا کا تھا، اب درمیان میں جو تفریق ہے نا وہ صرف کلمہ کی بنیاد پر ہے۔ اب تو اگر کلمہ پڑھ لینا تو ہمارا دوبارہ اکٹھ ہو سکتا ہے۔ فرما بابا سے پوچھ کے آؤ، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا تمہارا میرے حرم میں نکاح میں میرے پاس رہ سکتی ہو یا نہیں؟ پوچھ کے آئی سیدہ زینب، فرمایا ہاں کوئی حرج نہیں اگر وہ کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے۔ سیدنا ابو العاص فرمان لگے زینب وعدہ کر کے جا رہا ہوں، شام کی طرف جا رہا ہوں، وہاں سے سامان خرید کے، لوگوں کی امانتیں میرے پاس، امانت تجارت میرے پاس پیسہ لوگوں کا، میں وہ امانتیں دے کر کے مکہ سے واپس کر کے مدینہ پاکا جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کے داماد ابو العاص شام چلے گئے، وہاں سے تجارتی سامان خریدا، مکہ میں پہنچے، لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں سن لو، یہ آپ نے اپنا مال سنبھال لو اور گواہ ہو جاؤ، میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ واپس مدینہ میں پہنچ، حضور کے داماد کی عصیت سے زینب کے گھر میں دوبارہ شوہر کی عصیت سے داخل ہوئے۔ یہ ہے ابو العاص، آج حضور خطبہ دے رہے ہیں، سیدنا علی پاک نے دوسری شادی کا پروگرام بنایا ہے، سیدہ فاطمہ غصے اور جلال میں ہے، حضور غصے میں ہے، فرماتے ہیں جیڑی چیز میری بیٹی کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ ابو جہل اللہ کا دشمن ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، میری بیٹی ابو جہل کی بیٹی ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر علی پاک دوسری شادی کرنا چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن فاطمہ کو طلاق دے کے نکاح کرے گا۔ اے علی میری بیٹی کو طلاق کہہ دو اگر تم نے دوسری شادی کرنی ہو۔ پھر ساتھ ہی فرمایا میرے صحابہ داماد ہو تو ابو العاص جیسا، داماد ابو العاص جیسا ہو، جس نے جو مجھ سے وعدہ کیا ایک ایک بات پوری کی۔ علی پاک اٹھے، یا رسول اللہ جو ہوا سو ہوا، جانے دیجیے۔ آپ نیچے اترائے، علی پاک کو سینے سے لگا کے گھر لے گیا، فرمایا بیٹا فاطمہ میں نے علی کو سمجھا دیا ہے، جاؤ علی پاک کے ساتھ راضی ہو جاؤ۔ علی پاک کے ساتھ سیدہ فاطمہ تو ذرا آئی، پہلا دن تھا ناراضگی کے بعد نا، سیدہ فاطمہ اور علی اکٹھے بیٹھے، سیدہ فاطمہ مسکرا کے کہتی ہیں کر لی ہے دوسری شادی، کر لیا پھر ہوگی شادی۔ خطبہ ہو گیا تھا مسجد نبوی میں، فرمایا ہو گئی شادی۔ پھر سیدنا علی بولے اے فاطمہ سن لو، جب تک تو زندہ رہیں گی دوسرا نکاح ہی نہیں کروں گا، نہیں شادی کروں گا دوسری جب تک فاطمہ زندہ رہے گی۔ جب فاطمہ دنیا سے جانے لگی، چند لمحات سانس کے ابھی باقی ہیں، بولا اے علی پاک، اے علی لگتا ہے میری زندگی وفا نہیں کرے گی، اب میں اجازت دیتی ہوں میرے جانے کے بعد دوسری شادی کر لینا، میرے حسن حسین کا خیال رکھنے والی بیوی لانا، اور میں نے ایک عورت آپ کے لیے پسند کی ہے، اگر فرمائے تو اس سے نکاح کر لینا۔ فرمایا کس سے؟ فرمایا میری بھانجی زینب کی بیٹی امامہ جنہوں حضور چک دے سن، امامہ سے نکاح کر لینا، میرے حسن حسین کا خیال رکھے گی۔ علی پاک دورے داماد ہیں حضور کے، دورے داماد ہیں، علی بھی حضور پاک کے، حضور کی بیٹی بھی علی کے گھر ہے، حضور کی بڑی نواسی بھی علی کے گھر ہے۔ نواسی کا شوہر بھی داماد ہوتا ہے۔ عثمان تو ویسے دورے داماد ہے کہ رقیہ اور ام کلثوم حضور کی بیٹیاں عثمان کے حرم میں ہے، اور سیدنا عمر ویسے داماد علی ہے کہ ام کلثوم بنت فاطمہ، جو آج تک رافضی یہی بیان کرتے ہیں دو بھائی تھے حسن و حسین، جھوٹ بولتے ہو، لگاؤ کئی میدان، ہم تمہیں بتائیں کہ فاطمہ الزہرا کے دو بیٹے تھے، ایک حسن تھا ایک حسین تھا، اور تیسری بیٹی ام کلثوم تھی۔ چھپاتے ہو ام کلثوم کے نام کو کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رشتہ سیدنا عمر سے ہوا، عمر بھی داماد رسول ہے،
کیونکہ حضور کی نواسی ام کلثوم بنت فاطمہ عمر کے نکاح میں، تو نواسی کا شوہر بھی دماد ہوتا ہے، عمر بھی دماد رسول اور دماد علی ہے، کیونکہ نواسی کا شوہر ہے، علی کی بیٹی کا شوہر ہے۔ رافضیوں نے کیا جواب دیا؟ یہ ایسا نکاح ہے جس پر قرض ہے رافضیوں پر، آج تک اس نکاح کا رد نہیں کر سکتے۔ بخاری پڑھیے، دیگر کتب حدیث پڑھیے، اس نکاح کا انکار نہیں ہو سکا۔ جب نہیں ہو سکا تو پتہ کیا کہا؟ کہتے زبردستی رشتہ لے لیا علی سے، زبردستی علی کی بیٹی چھین لی تھی عمر فاروق نے۔ شرم کرو، جس دن حضور کی نواسی علی کی بیٹی چھٹ جائے، آسمان نہ پھٹ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر علی پاک کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو اگر بیٹی چھن گئی تھی؟ سیدنا عمر آئے تھے، اے علی مجھے رشتہ چاہیے آپ کی بیٹی کا، حضور کی نواسی کا۔ فرمایا تمہاری عمر میں بڑا فرق ہے، تمہاری عمر زیادہ، میری بیٹی کی عمر کم ہے۔ فرمایا میرے پاس بیویاں موجود ہے، جانتے ہو میں نکاح کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ سارے رشتے نسب ٹوٹ جائیں گے، محمد کی رشتہ داری قائم رہے گی۔ میں چاہتا ہوں قیامت کا دن ہو، عمر اٹھے تو محمد کے خاندان میں سے اٹھے۔ نکاح ہوا ہے۔ جب یہ بھی انکار نہیں نہ ہو سکا دلائل کا، پتہ کی کہنے لگے وہ جب رشتہ ہو گیا تھا، پھر جب سیدنا عمر برات لے کے آئے نا سیدنا علی کے گھر میں، تو علی پاک نے جلدی سے جننیہ کو بلایا، جننیہ کو بلایا، اس کو کہا جلدی جلدی کر، تو ام کلثوم میری بیٹی کی شکل میں جا کے دلہن بن کے عمر کے ساتھ چلی جا تاکہ میری عزت بچ جائے۔ کہنا جنیہ کو سیدنا عمر کی دلہن بنا کے بھیج دیا۔ جب تو سیدنا عمر رہے، وہ زندہ رہے، اس وقت وہ جنیہ ان کے گھر میں رہی، ام کلثوم بن گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو پھر وہ جنیہ بن گئی، اور ام کلثوم کو حضرت علی نے چھپا لیا تھا۔ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، کتاب و سنت کے بھی خلاف۔ وہ رافضی نہیں ہوتا جو روزانہ 100 جھوٹ نہ بولا۔ سجدہ رقیہ تھکے پہ من لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان آل بیت، مقام صحابہ، مقام صحابہ، شان ابو العاص، شان ابو العاص، شان حضرت علی، شان امیر معاویہ، کافروں پر حاویہ۔ ہر صحابی نبی، چلو شاباش جلدی کرو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، انج کہو جنتی بائے مسجد چھل آوے جب آمین دی آواز گونج دی۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جے ایویں نہیں مسجد ذرا گرجی نے گونجی تو پھر اینج گونجے کافروں پر حاویہ۔ معاویہ معاویہ، ایس پاس آواز تھوڑی ہے، تھوڑا مقابلہ ہے دعان۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر حاویہ۔ اتو شروع کریں گے جدوں دوبارہ آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا ذریعہ سبب بنا دے۔ اللہ ہم سب کا آنا اپنی برگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ محترم بھائی ندیم صاحب کے ماموں محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، بشیر بخشوں کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ جو موحدین دنیا سے جا چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جو تیرے بندے بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما۔
اللہ بھائی احسان علیہ صاحب اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ اپنی رحمت سے انہیں نیک اولاد سے نواز دے، اللہ جو بیٹوں کی نعمت سے معروم انہیں نیک بیٹے عطا فرما، جو بیٹیوں کی نعمت سے معروم ہے اللہ انہیں نیک صالح بیٹیاں عطا فرما، اللہ جو مقروض ان کے قرض دور فرما، اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ جن بیماروں کے لیے کہا گیا اللہ ان خاص بیماروں کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ مقروضوں کے قرض دور فرما دے، ہمارے ملک میں اسلام دین شریعت کا بول بالا فرما دے، اللہ اس ملک کو وبائی امراض سے محفوظ فرما، اللہ اس ملک کو وبائی امراض سے محفوظ فرما، داخلی خارجی ہر لحاظ سے اللہ اس ملک کو استقام نصیب فرما، ملک قوم اسلام کے لیے جو بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما، اللہ اس ملک پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما دے، اللہ ہمارے ملک کو مضبوط فرما دے، دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملا دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد۔